حجاب کی شادی آوارہ چچا زاد جمشید سے ہو گئی۔ حجاب کے باپ نے اپنا چھوٹا سا مکان حجاب کے نام کر دیا۔ جمشید حجاب کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب اسے مکان کا پتہ چلا تو اس نے حجاب سے کہا کہ ہم دونوں یہ مکان بیچ کر دبئی چلے جاتے ہیں اور وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر حجاب بہت خوش ہوئی اور اس نے سارے کاغذات جمشید کے حوالے کر دیے۔ جمشید نے مکان بیچا، ویزا پاسپورٹ بنوا کر حجاب کو ایئرپورٹ لے کر گیا۔ جمشید نے حجاب سے کہا تم بیٹھو، ایئرپورٹ کے اندر کی صورتحال دیکھ کر آتا ہوں۔ حجاب باہر بیٹھی رہی، دن سے رات ہو گئی، لیکن جمشید جو اندر گیا تھا واپس نہیں آیا۔ وہاں پر کسی شخص نے حجاب کو اتنی دیر تک بیٹھا ہوا دیکھا تو وجہ پوچھی۔ حجاب نے وجہ بتائی تو اس نے کہا کہ جمشید نامی شخص تو صبح کی فلائٹ سے دبئی جا چکا ہے۔ یہ سن کر حجاب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جمشید دبئی پہنچ کر بہت خوش تھا۔ اس کے پاس حجاب کے مکان کے پیسے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے بیگ کھولا تو اس کے سر پر آسمان گرا، کیونکہ بیگ میں تو حجاب کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ابھی تک اس نے گھر کے کاج کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے زیادہ کام کی عادت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت نازوں سے پلی بڑھی تھی۔ اس کا زیادہ وقت اس کے کمرے میں ہی گزرتا۔ وہ ڈائجسٹ پڑھنے کی بہت شوقین تھی اور 1 ہفتے سے ڈائجسٹ پڑھ کر ہی وہ اپنی وقت گزاری کر رہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر جمشید تو سارا دن گھر سے باہر رہتا اور آدھی رات کو گھر آتا اور آتے ہی سو جاتا۔ حجاب کو تھوڑے ہی دنوں میں اندازہ ہو چکا تھا کہ جمشید کو اس کی ذات میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ اس کے بارے میں سنتی آ رہی تھی کہ وہ جمشید آوارہ قسم کا لڑکا ہے اور سارا دن باہر دوستوں کے ساتھ رہتا ہے اور کوئی کام دھندا نہیں کرتا۔ ارے اٹھو دلہن، اب گھر کے کام کاج کرو، اب کام کاج کرو، میں بھی ہاتھ ڈالوں۔ 1 ہفتہ ہو گیا کمرے میں گھسی ہوئی ہے، کیا تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا؟ بس ایسے ہی بھیج دیا۔ حجاب مزے سے کمرے میں ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور اس کی ساس رخسانہ بیگم اندر آئیں۔ آتے ہی عجیب سے انداز میں کہا تو حجاب چونک سی گئی۔ اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ آپ ایسے میری شکل کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب اٹھ کر بھی چلو، کچن میں برتنوں کا پہاڑ جمع ہے، میرے ملازم نہیں بیٹھے ہوئے دھونے کے لیے۔ 1 ہفتے میں بڑھیا کام کیے جا رہی تھی، صرف اس امید پر کہ بہو دلہن پہ کتنے دن ختم ہو کر وہ اٹھ کر گھر سنبھالے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ حجاب کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رخسار چچی ہے جو اس کی شادی سے پہلے مری جا رہی تھی اور اس کے منہ پر ہر وقت پھول جھڑتے رہتے تھے، اور آج تو منہ سے لاوا اگل رہی ہیں۔ مجبوراً حجاب کو اٹھنا ہی پڑا اور اٹھ کر کچن میں آئی تو وہاں پر واقعی برتنوں کا پہاڑ جمع تھا۔ اس نے اس پریشانی سے برتنوں کو دیکھا جو بھی تھا۔ اب سے رخسانہ بیگم کی بات تو ماننی ہی تھی۔ وہ برتن دھوتے جا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ پلیٹ گرنے کی آواز سے فوراً رخسانہ بیگم کچن میں آ گئی تو ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی کرچیاں دیکھ کر انہوں نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا اور منہ کھول کے کافی دیر تک پلیٹ کو دیکھتی رہی۔ ایک تو جہیز میں تو پھوٹی کوڑی نہیں لے کر آئی ہو، تمہارے باپ نے تمہیں خالی ہاتھ بھیج دیا، اور اوپر سے جو میرے گھر کا ساز و سامان ہے اس کو بھی توڑ پھوڑ کرنے لگ گئی ہو۔ رخسانہ بیگم آتے ہی اس پر برس پڑی۔ ایک تو پہلے اس کا چھوٹا سا دل تھا، اوپر سے شادی کے پہلے ہی ساس کا ایسا رویہ اس سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چچی ایک دم سے کس طرح بدل گئی۔ لیکن چچی، آپ لوگوں نے ہی تو بابا سے کہا تھا آپ کو جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، اس لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ حجاب نے معصومیت سے انہی کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ دولہے والے تو ایسا ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیج دیا جائے۔ تو حیران ہوں تمہارے باپ پر کیسے انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بغیر کسی ساز و سامان کے گھر میں بھیج دیا۔ ہم نے رسماً منع کیا تھا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے تو حقیقت ثابت کر کے دکھایا۔ اس بات کو اب جاؤ اپنے کمرے میں، میرا نقصان نہ کرو، میں خود ہی دھو لیتی ہوں برتن۔ رخسانہ بیگم کو غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے اسی میں عافیت جانی فوراً اپنے ہاتھ دھوئے، دوپٹے سے ہاتھ پونچھے اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔
दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी और काफ़ी देर तक रोती रही। तो इतने में जमशेद आ गया और दरवाज़ा बजाने लगा। क्योंकि हिजाब ने दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। हिजाब ने उठकर दरवाज़ा खोला तो जमशेद ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। हिजाब की आंखें सूजी हुई थी जैसे बहुत रोई हो, लेकिन जमशेद को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो रोए या हंसे, इसे हिजाब की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस औरत ज़ात में ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दुनिया मगन रहने वाला शख्स था, जिसकी जिंदगी का मकसद शॉर्टकट से पैसा कमाना था। जमशेद मेहनत करने का आदी नहीं था। वो बस चाहता था कि कोई शॉर्टकट से इसे मिल जाए, कि इसके हाथ बहुत सारे पैसे आ जाएं, इसके पास बंगला हो, गाड़ी हो और एक सेटल जिंदगी गुजारे। लेकिन इसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। ये लोग सिर्फ अच्छा खाते पीते थे, बाकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। जमशेद भी खुद किराए के घर में रहता था। खाना हिजाब ने जमशेद से सवाल किया तो जमशेद नफ़ी में सर हिलाया और बेड पर गिरकर सो गया। हिजाब हैरत में थी कि जमशेद को इतनी जल्दी नींद आ जाती। वो बस बेड पर लेट जाता है और खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती है। शायद वो दुनिया से लापरवाह था। इसे न वालिदैन की परवाह थी, न बीवी की परवाह थी। अब रोज़ बरोज़ कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि हिजाब को ताने मिलने लग जाते। जहेज न लाने का ताना तो खास इसके साथ जुड़ ही गया था। ना इसे ठीक से खाना बनाना आता था, ना घर के कामकाज आते थे। हिजाब लड़कपन में थी जब इसकी माँ फौत हो गई थी। इसके बाद हिजाब के वालिद ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि इन्हें अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी और हिजाब इनकी मोहब्बत की निशानी थी। इसी वजह से हिजाब को ज़्यादा कामकाज नहीं आता था। इसके घर में एक औरत आती थी जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी। हिजाब के घर के हालात जमशेद के घर के हालात के कदरे मुख्तलिफ थे। हिजाब अपनी सास के तानों से तंग आ गई। वो अपने बाप से ये सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आज इसने इरादा कर लिया। वो अपने वालिद से सवाल करके आखिर इसे जहेज क्यों नहीं दिया। वो शाम को अपने वालिद की तरफ चली गई तो इसके वालिद इसको देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी बेटी खुश नहीं है तो उन्होंने सवाल किया, क्या हुआ बेटी, तुम शादी के बाद अपने ससुराल में खुश नहीं हो। हिजाब ने कहा, अब्बा मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, आपने मुझे खाली हाथ ससुराल भेज दिया और अब मुझे ताने मिल रहे हैं। हिजाब की आंख भर आई थी ये बात करते हुए। कोई भी लड़की अपने ससुराल के हालात अपने वालिदैन को बताना नहीं चाहती, लेकिन हिजाब बहुत मजबूर हो गई ये सब कहने के लिए। लेकिन बेटा भाई साहब ने ही और भाभी ने खुद मना किया था कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। साबिर हुसैन ने परेशानी से कहा, अब्बा उन्होंने कह दिया था, लेकिन आपको तो ख्याल रखना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लड़कियां अपने साथ क्या कुछ नहीं लेके जाती ससुराल में, और खाली हाथ चंद जोड़ों समेत वहां चली गई। हिजाब ने मजीद शिकवा किया, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजा, बल्कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं अभी इसके बारे में तुम्हें और तुम्हारे शौहर को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम शिकवा कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा कहकर साबिर हुसैन अपनी जगह से उठे और अलमारी खोली और दराज से एक फाइल निकाली और हिजाब के सामने रख दी। हिजाब ने जब वो फाइल खोली कर देखी तो वह हैरान रह गई। बेटा, मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि अपना घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। मैं तुम्हें इसके मुतालिक बताना चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज किया है ये घर तुम्हारे नाम करके, और मैं चाहता हूँ कि तुम और जमशेद इसी घर में रहो मेरे साथ। लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने ये बात नहीं की, वरना भाई भाभी समझेंगे कि मैं इनके बेटे को इनसे जुदा कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। हिजाब इनकी बात सुनकर हैरान हो गई। वाकई जो इसके वालिद ने इसे दिया था वो बहुत ज़्यादा था। आज तक खानदान में किसी भी लड़की को जहेज में घर नहीं मिला था। लेकिन अब्बा, आप तो हमेशा से कहते थे कि ये घर किराए का है, हमारा अपना नहीं। हिजाब ने हैरत से सवाल किया, बेटा ये घर किराए का ही था। जब हम इसमें आए थे तो मैंने किराया पर ही लिया था। फिर मुझे ये घर बहुत अच्छा लग गया और मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे पैसे जोड़कर मालिक मकान से बात की, और मालिक मकान ने की भी कुछ मजबूरियां थी। इसने कम कीमत में ये घर हमें बेच दिया, लेकिन हमने किसी को ये बात नहीं बताई।
جب ایسی باتیں خاندان میں پھیلتی ہیں تو خاندان والے نظر لگا دیتے ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس گھر کے متعلق میں کسی کو نہ بتاؤں، کیونکہ تمہاری ماں کے مطابق خاندان کی عورتیں بہت زیادہ نظر لگاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے مکینوں پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں چپ رہا، لیکن آج مجھے اپنی خاموشی توڑنی پڑی۔ تمہارے یہ آنسو، تمہاری پریشانی دیکھتے ہوئے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر جس میں بچپن سے رہی ہوں وہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ یہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ حجاب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہمارا نہیں بیٹا، اب یہ گھر تمہارا ہے، صرف اور صرف تمہارا۔ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، بس میں چاہتا تھا کہ جب تک زندہ ہوں میں اسی گھر میں رہوں اور تم اور جمشید میرے ساتھ رہو۔ میں جانتا ہوں جمشید تمہارے لائق نہیں، لیکن خاندان میں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا، اور بھائی صاحب نے بہت اصرار کیا تھا کہ انہیں انکار نہ کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اس عمر میں تو لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ذمہ داری پڑے گی تو وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ جمشید بھی سمجھدار ہو جائے گا۔ تمہارا رشتہ باہر کرتے ہوئے مجھے بہت خوف آ رہا تھا، کیونکہ باہر بہت دھوکہ دہی ہوتی ہے، صابر نے اپنی بیٹی سے کہا تو وہ مطمئن ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنی ساس کو بتا دے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے اتنا بڑا گھر جہیز میں دیا ہے۔ حجاب وہ فائل بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لائی تھی۔ حالانکہ صابر حسین نے اسے منع کیا تھا کہ یہ سب کرنے سے، لیکن حجاب کو اپنی ساس کو بس دکھانا تھا کہ اس کے باپ نے اسے اتنا کچھ دیا ہے۔ جب وہ فائل لے کر گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں رخسانہ بیگم اور ان کے شوہر اور جمشید بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حجاب کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کبھی بھی جمشید کو اس کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج حجاب میکے چلی گئی تو وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی باپ کے گھر میں، ذرا احساس نہیں ہے کہ بوڑھی ساس کھانا بنا رہی ہے، کام کاج کر رہی ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہی بٹا لوں۔ میں نے سوچا تھا بہو آئے گی تو ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گی، لیکن میری تو ذمہ داریوں میں تم نے اضافہ کر دیا۔ حجاب نے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو رخسانہ بیگم نے طنز کے تیر برسائے۔ حجاب میں کیا سن رہا ہوں؟ امی سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، کھانا بناتی ہیں اور تم کمرے میں بند ہوتی ہو۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ شادی کو ہفتے سے اوپر ہو گیا، اب تمہیں گھر کے کام کاج میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ پہلی بار جمشید نے تھوڑی لمبی بات کی تھی، اور وہ بھی ایسی کڑوی بات کی تھی کہ حجاب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہم دونوں آتے ہی اس بیچاری پر برس پڑے۔ اسے سانس تو لینے دو، پانی تو دو، کھانا کھانے دو۔ آؤ حجاب، بیٹھا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حجاب کے سسر اور چچا رجب صاحب نے کہا۔ ایک اس کے چچا ہی تھے جو اس کا اس گھر میں خیال رکھتے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا کر آئی ہوں، حجاب نے کہا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو رخسانہ نے پیچھے سے آواز دی، بات سنو، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فائل دیکھ کر تجسس ہوا۔ یہ فائل میرے ابو کے گھر کے پیپرز ہیں، انہوں نے اپنا گھر جہیز میں میرے نام کر دیا، حجاب نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کیسا گھر؟ کون سا گھر؟ تمہارے باپ کے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، وہ تو اتنے سالوں سے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، رخسانہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ اسے لگا کہ حجاب جھوٹ بول رہی ہے۔ دوسری طرف جمشید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جہیز میں گھر کا سن کر۔ حجاب ٹھیک کہہ رہی ہے، بھائی صاحب نے پہلے ہی مجھے اس معاملے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ کرائے کا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں وہ گھر خرید لیا اور حجاب کے نام یہ گھر کر دیا۔ حجاب کے چچا رجب صاحب نے کہا۔ اچھا، تو آپ کو پتا تھا اس سارے بارے میں؟ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، رخسانہ نے اپنے شوہر سے شکوہ کیا۔ ہر بات بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے، میں نے سوچا وقت آنے پر تم لوگوں کو بتاؤں گا، رجب صاحب نے کہا۔ دیکھو فائل۔ جمشید نے ہاتھ بڑھا کر حجاب سے فائل لینی چاہی تو حجاب نے فائل جمشید کے ہاتھ میں تھما دی۔ جمشید تو فائل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ گھر اب واقعی حجاب کے نام تھا اور اس کی ملکیت تقریباً 60 لاکھ روپے تھی۔ چلو تم تھک گئی ہوگی، جا کے کمرے میں آرام کرو، یہ فائل مجھے دے دو، تم سے اتنی بڑی فائل سنبھالی نہیں جائے گی، میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اسے جمشید کا رویہ ایک دم سے نرم ہو گیا تھا، لیکن حجاب کو اپنے باپ کی بات یاد آئی کہ یہ فائل کسی کو نہیں دینی۔
کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے، حجاب خود اسے سنبھال کر رکھے۔ نہیں نہیں، میں خود اسے سنبھال کر رکھوں گا، ابو نے کہا تھا یہ گم ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے پاس اسے رکھ لوں گی، حجاب نے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا تو رجب صاحب، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ جو میں سوچ رہی تھی کہ آپ اپنے کنگال بھائی کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے کیوں بہانا چاہتے تھے۔ آپ نے تو بڑا کھیل کھیلا، یعنی آپ کو پتا تھا کہ بھائی صاحب نے یہ گھر حجاب کے نام کر دیا، اور تبھی آپ نے حجاب کی شادی کیوں نہ جمشید سے کر دی جائے تاکہ یہ گھر مل جائے گا۔ آپ مجھے یہ بات پہلے ہی بتا دیتے، میں اس لڑکی کے ساتھ سختی نہ کرتی۔ بلا وجہ میں نے کل اسے باتیں سنا دی اور آج رخسانہ کا موڈ خوشگوار ہو گیا، اس لیے تو کہتا ہوں کہ تم کم عقل ہو، باتوں کو نہیں سمجھتی، رجب صاحب نے بریانی پلیٹ میں بھرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف جمشید کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلے دن سب گھر والوں کا رویہ حجاب کے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا تھا، سب اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ رخسانہ بیگم جو کل تک کام کاج کے شکوے کر رہی تھی، آج خود ہی حجاب کی خدمتوں میں لگ گئی تھی۔ صبح سویرے اس کو ناشتہ دیتی تھی اور اس کے کمرے میں ہی چائے کھانا پہنچا دیتی، لیکن حجاب سادہ سی معصوم لڑکی تھی، ان کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکی۔ وہ بس مطمئن تھی کہ اس نے ساس کو جتا دیا کہ وہ جہیز میں گھر لے کر آئی ہے۔ جمشید کا رویہ یکسر بدل گیا اور وہ آئے دن اس کے لیے چیزیں لے کر آتا، کبھی پکوڑے، سموسے، جلیبی، تو کبھی آئس کریم لے کر آتا، تو کبھی اسے کھانے پر باہر لے جاتا۔ جمشید دوستوں سے ادھار لے کر حجاب کی خدمتوں میں لگا ہوا تھا۔ معصوم سی حجاب کو یہ معاملہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن وہ مٹھائی لے کر آیا اور دروازہ بند کر کے حجاب کے سامنے آیا اور کہنے لگا، حجاب آج میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ گھر میں کسی اور کو نہیں بتاؤ گی۔ خوشخبری کا سن کر تو حجاب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اتنے عرصے بعد اسے شوہر کا پیار نصیب ہوا اور اب خوشخبری بھی وہ سنانے والا تھا۔ نہ جانے کیا خوشخبری تھی۔ حجاب نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ بتائیں کیا خبر ہے۔ جمشید نے کہا، مجھے دبئی میں ایک نوکری کی پیشکش ہوئی ہے، بہت اچھی نوکری ہے، میں نے سوچا ہے کہ میں اور تم دونوں دبئی جا کر سیٹل ہو جائیں، آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ دبئی کا سن کر حجاب واقعی خوش ہو گئی تھی۔ اسے ملک سے باہر جانے کا بے حد شوق تھا اور شوہر کے ساتھ جانے کا تو سوچ کر ہی اسے مسرت ہو رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بات چھپانے والی تو نہیں، یہ بات تو سب کے سامنے سب کو بتانے والی ہے۔ آپ کو کامیابی مل رہی ہے، حجاب نے خوشی سے کہا۔ نہیں، تم میری بات نہیں سمجھ رہی، یہاں پر کوئی بھی کسی کی خوشی پر خوش نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ دبئی جا رہا ہوں تو لوگ روڑے اٹکانے شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ خاندان کی عورتیں حسد میں آ کر جادو ٹونا شروع کر دیں گی تاکہ کسی اور کو ترقی نہ ملے۔ جمشید نے وضاحت کی تو حجاب نے اس کی بات سمجھ آ گئی۔ واقعی یہ حجاب نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بھی کسی کی بھی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا، لیکن جمشید، ہمیں آپ کے والدین اور میرے ابو کو بتانا چاہیے تاکہ آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ حجاب سوچ میں پڑ گئی، پھر وہ بولی، نہیں، میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں، ہم دونوں خوشی سے دبئی چلے جائیں گے اور وہاں سے ویڈیو کال کر کے سب کو سرپرائز دیں گے کہ ہم دونوں دبئی پہنچ گئے ہیں۔ جمشید نے کہا تو حجاب نے اس کی بات مان لی اور اس بات کو راز ہی رکھا، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس کے شوہر کا حکم سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ تو خوش تھی کہ اس کا شوہر اس قدر خیال رکھ رہا ہے۔ ایک دن حجاب نے دیکھا کہ جمشید بہت پریشان ہے تو اس کی وجہ پوچھی تو جمشید نے بتایا، دبئی جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سارے پیسے لگنے ہیں، ہم دونوں کا ویزا، پاسپورٹ، سب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پیسے کہاں سے جمع کروں۔ جمشید نے پریشانی سے کہا، کتنے پیسے چاہیے؟ حجاب نے سوچا وہ اپنے شوہر کی مدد کرے، یہ کچھ ہزاروں کی بات نہیں تھی حجاب، لاکھوں کی بات ہے۔ باہر جانے کے لیے میرے پاس کم از کم 30 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ 30 لاکھ روپے، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، آپ کہاں سے لائیں گے؟ 30 لاکھ روپے کا سن کر حجاب پریشان ہو گئی۔ حجاب، اگر تم میری پریشانی نہیں دیکھ سکتی تو مجھے سے محبت کرتی ہو تو میرے لیے ایک قربانی دینی ہوگی، بتاؤ کیا
तुम मेरे लिए कुर्बानी दे सकती हो अपनी अजीज तरीन चीज। जमशेद ने चालाकी से कहा, आपके लिए तो जान भी दे सकती हूँ। हिजाब ने पूरे जोशो जज्बे से कहा, नहीं नहीं हिजाब, में तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा? अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो इस घर की फाइल मेरे हवाले कर दो। मैं इस घर को गिरवी रखकर कर्जा ले लूँगा और जैसे ही दुबई में पैसे कमाकर वापस आऊँगा तो वो कर्जा अदा करूँगा। तुम्हें ये पता है ना कि दुबई में बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन बात की खबर कानों कान किसी को नहीं बनना होनी चाहिए। तुम्हारे वालिद साहब को भी नहीं, बस तुम्हारे दस्तखत की ज़रूरत होगी। तुम्हारा घर बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ गिरवी रख कर थोड़ा सा बैंक से लूँगा और जल्द ही दुबई जाने के बाद वो कर्जा चुका दूँगा। जमशेद ने एक ही सांस में कह दिया तो हिजाब सोच में पड़ गई। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। ठीक है, आप इस घर को बेचने के हक में नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ये कर्जा चुका पाएंगे तो घर को गिरवी रखने के बाद आज़ाद कर पाएंगे तो मैं अभी आपके हवाले कागजात कर देती हूँ और जहाँ चाहे मैं दस्तखत करूँगी। हिजाब की आंखों में जमशेद की मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी। इसने जमशेद के हवाले कागजात कर दिए। जैसा जैसा जमशेद कहता गया वैसा वैसा वो करती गई। इसे पता नहीं था कि जमशेद इसका घर बेच रहा है। वो समझ रही थी कि वो घर को गिरवी रखकर कर्जा ले रहा है और बाद में चुका देगा। जमशेद ने चालाकी से इसका घर बेच दिया और इसका पासपोर्ट बनवा कर इसको ये जाहिर किया कि वो अपने साथ लेकर जा रहा है और हिजाब भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी। वो दोनों एयरपोर्ट के लिए खुशी खुशी घर से निकले। एयरपोर्ट पर गई तो जमशेद ने हिजाब से कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, थोड़ा अंदर का जायज़ा लेकर आता हूँ और ये सामान मुझे अंदर जमा करवाना होगा, तुम मेरा इंतज़ार करो। जमशेद सामान अंदर लेकर चला गया और फिर बाहर नहीं आया। सारा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। अब वो परेशान बैठी हुई थी कि इसका जमशेद से राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। वो मोबाइल भी नहीं लेकर आई थी। जमशेद ने इसे मोबाइल लाने से मना किया था। वहाँ पर अमले के किसी शख्स ने इतनी देर तक बैठे हुए देखा तो इसने वजह पूछी। इसने कहा कि मेरा शौहर मुझे दुबई लेकर जा रहा था। वो सुबह का कहकर गया था कि मैं सामान जमा करवा कर आता हूँ, मगर अभी तक वापस नहीं आया। मैं परेशान हूँ। मैं घर वालों से राब्ता भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे राब्ता करने से मना किया है। आप ज़रा पता करें कि मेरा शौहर कहाँ है। हिजाब ने अमले वाले शख्स से कहा। वो तमाम तर मालूमात लेकर अंदर आ गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो परेशान सा था। हिजाब ने इससे पूछा तो इस शख्स ने कहा कि बहन, तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा देकर दुबई चला गया। सुबह की फ्लाइट ही थी। तुमने जो नाम बताया है और जो तफसीलात बताई हैं, जमशेद नाम का ही एक शख्स सुबह की फ्लाइट से दुबई चला गया। ये सुनकर तो हिजाब के सर पर आसमान आ गया और वो वापस जाने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। वो ससुराल जाने के बजाय अपने बाप के घर चली गई। रिक्शा पकड़कर वहां पहुंची तो सारा माजरा अपने बाप को बताया। वो परेशान हो गए। इसने कहा कि बेटी, इसने तुम्हें धोखा दिया है। इसने घर गिरवी नहीं रखा बल्कि ये घर बेच दिया। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मालूम हुआ। ये सुनकर हिजाब रोने लगी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। जबकि वालिद ने कहा कि बेटी, रोने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा शौहर भी चला गया और तुम्हारा पैसे भी चले गए। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे दुख तो इस बात का है मेरे शौहर ने मोहब्बत के नाम पर मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ जमशेद जब दुबई पहुंचा तो इसने सामान खोलकर देखा। इसके अंदाजे के मुताबिक हिजाब ने जिस बैग में पैसे रखे थे, इसने फौरन इसे बैग को खोला। इसे डर भी था कि कहीं एयरपोर्ट पर पकड़ा ना जाए इतने सारे पैसे लेके जाने। किस्मत ने इसका साथ दिया, वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन इसने जब बैग खोला तो इसके सर पर आसमान आ गया। वहाँ कपड़ों के सिवा कुछ ना था। एक एक करके इसने सारे बैग खोलकर देखे लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो परेशान हो गया। इसे हिजाब पर गुस्सा आ रहा था। इसने सोचा कि मैंने इसके साथ धोखा किया है। पता नहीं इसने पैसे कहाँ रखे हैं। फिर हिजाब के वालिद हिजाब से कह रहे थे, बेटा, तुमने नादानी में अपने शौहर को भी गवा दिया, अपनी मिल्कियत भी गवा दी। तो हिजाब ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि अब्बा, मैंने शौहर तो गवा दिया है लेकिन मिल्कियत नहीं गवाई।
गंवाई। पहले मैंने जमशेद के कहने पर बड़े वाले बैग के अंदर सारे पैसे रखे, फिर मुझे न जाने क्या सूझी, वो सारे पैसे मैंने अपने पर्स में रख लिए। वो सारे पैसे मेरे पर्स में मौजूद हैं। हिजाब ने पर्स खोलकर जब अपने बाप को पैसे दिखाए तो इसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि कुदरत ने तुम्हारी मदद की। इस धोखेबाज इंसान के हाथ कुछ भी नहीं आया। अब तो वो तुमसे राब्ता भी करेगा तो तुम इसके मुंह से किस मुंह से करेगा। वो वहां तो चला गया, लेकिन अब वहां पर खूटी कौड़ी का मोहताज होगा, क्योंकि पैसे तो इसके पास ही थे। पैसे तो इसके पास नहीं थे पैसे तो इसके पास थे ही नहीं, पैसे के मोहताज हो गया। जमशेद वाकई वहां जाकर कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया, फिर चोरी चकारी करने लगा, यहाँ तक जेल चला गया। हिजाब के वालिद ने अपने भाई को इसके बेटे के कारनामे के बारे में बताया और किसी तरह दुबई से राब्ता करके हिजाब को तलाक दिलवा दी। इस धोखेबाज शख्स से हिजाब के वालिद ने वो दीनदार शख्स था जिसमें धोखा नहीं दही नहीं थी। हिजाब सोच रही थी कि शुक्र है वो बड़े नुकसान से बच गए और इसके पैसे भी बच गए। इसको धोखा देने वाला आज भी दुबई की जेल में जलील हो रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।